امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ثلاثیات میں سے چوتھی احادیث آپ حضرات کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن عبید عن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب رواہ البخاری۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ نماز مغرب اس وقت ادا کیا کرتے تھے جب کہ سورج اپنے پردوں کے اندر چھپ جایا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لا کر کے دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ واضح کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت لائی ہے، اس روایت میں وقت جو نماز مغرب کا ہے اس کو متعین کرنا مقصود تھا، اور بتا دیا کہ نماز مغرب اس وقت ادا کرنی چاہیے جس وقت سورج اپنے پردوں کے اندر غروب ہو جائے، گم ہو جائے، چھپ جائے، تو نماز مغرب کیا کر لینی چاہیے؟ ادا کر لینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ضرورت پڑی جس کی وجہ سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیے کہ اذا توارت بالحجاب، کہ جب چھپ جائے سورج اپنے پردوں میں۔ تو اس کی وجہ یہ پیش آئی، ضرورت یہ پیش آئی کہ اہل کتاب یہود جو تھے، یہود و نصارہ، ان میں سے ان لوگوں کے اندر یہ گندی عادت پڑ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنے عبادات مخصوصہ جو ان کی تھی ان کو اپنے مخصوص وقت سے ہلا جلا کر کے پڑھتے تھے، اہتمام نہیں کرتے تھے، ان وقت اس تمام اوقات کو وہ ضائع کر کے بعد میں اس اپنی عبادت کو پورا کرتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے اپنا جو مخصوص وقت تھا اس کے اندر ادا کرنے میں۔ تو تقدیم و تاخیر کی وجہ سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہا پا کہ امت محمدیہ بھی اگر اپنی عبادات مخصوصہ کے جو مخصوص اوقات ہیں ان کا اگر اہتمام نہیں کرے گی تو ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی طرح وہ بھی اپنے منصب سے یا اپنے پہلو سے کیا کر بیٹھیں، اس سلسلے کو کھو بیٹھیں۔ تو اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھا کرتے تھے نماز مغرب، اور اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج چھپ جایا کرتا تھا۔ اس وقت کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر کے یہ بات واضح کر دی کہ امت مسلمہ بڑی دانا قوم، اور امت مسلمہ کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری وہ دین کے مضبوط اور مربوط رکھنے میں وہ جہاد فی سبیل اللہ کی تھی، اور جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت قریباً 800 سالوں تک، یعنی 800 ہجری تک یہ قریباً بہت مضبوط رہا، بلکہ یہ قریب میں بھی بہت ہے مضبوط رہا۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ایک بڑی چیز یہ آتی ہے کہ مسلمان فاتح ہوتے ہیں کہیں، ظاہر جب فاتح ہوتے ہیں یہودیوں پر ہوں گے، عیسائیوں پر ہوں گے، بت مت پر ہوں گے، غیر مسلموں پر ہوں گے فاتح، تو ان کے جو رسم و رواج ہوں گے بے دینی کے، ان بے دینی کے رسم و رواج کی وجہ سے ان مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہوگا، اور ان یہودیوں کا ان مسلمانوں کے ساتھ آگے مغلوب قومیں ہوں گی، وہ اپنا کچھ کرتب دکھائیں گے۔ تو اس کے جو لاحقے اور سابقے ہیں، یا لاحقے یا واسطے جو ہیں، ان کو متنبہ کرنا مقصود تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تم کسی جگہ فاتح ہو جاؤ تو اپنی عبادات مخصوصہ کے اندر طریقہ نبوی کو مت چھوڑیے گا، اور اپنے اوقات مخصوصہ کا طریقہ نبوی تو دور چھوڑنے کی بات، آپ نے ان اوقات مخصوصہ کے جو اوقات نبویہ ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ یعنی ایک بندہ اگر عبادت کر رہا ہے، طریقہ کار اگر بدلتا ہے تو یہ تو پورا دین ہی بگاڑ رہا ہے، وہ تو سنت نبوی سے باہر جا رہا ہے، خلاف سنت کام کر رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تنبیہ کر رہے ہیں امت محمدیہ کو، اے بعد والوں،
کہ تم پر ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت میں نماز پڑھی ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ فوراً نماز کیا کر لینی چاہیے، ادا کر لینی چاہیے۔